دل کے معاملے تو اللہ تعالیٰ نے ایسے عجیب معاملے رکھے ہیں کہ دل پہ جس نے جتنا لکھا، دل پہ جس نے جتنا بولا، دل پہ جس نے جتنا کھولا، یہ کھلتا چلا گیا، یہ لکھتا چلا گیا، یہ بولتا چلا گیا، لیکن دل کا مضمون کبھی ختم نہ ہوا۔ قدرت نے جو بھی چیز اس کائنات میں رکھی ہے، چاہے وہ عالم ناسوت میں ہو، چاہے عالم ملکوت کی ہو، عالم جبروت کی ہو، اللہ تعالیٰ نے اپنے ساتوں عالم اور ان کے اندر چھپے پھر ہزاروں اور لاکھوں عالم، ان تمام عالمین کے حوالے سے جتنا کچھ بھی کھولا، جتنا کچھ بھی دکھایا، جتنا کچھ بھی بتایا، اس پہ جس نے جتنی محنت کی، اس کی محنت رائی برابر رہی، کبھی بھی اس کو مکمل طور پہ کسی نے ایکسپلین نہیں کیا۔ اس کائنات میں جتنے لوگ آئے، جتنے مفکر آئے، جتنے مبلغ آئے، جتنے مقرر آئے، جس نے جتنا کہا، جس نے جتنا بتایا، جس نے جتنا سمجھایا، یہ ساری محنتیں صرف رائی برابر رہیں۔ سبجیکٹ کبھی کلوز نہیں ہوا، سبجیکٹ کبھی تمام نہیں ہوا۔ انسان ہے، انسان کے حوالے سے معاملات پہ جتنی ریسرچ کرتے جاؤ گے، ریسرچ بڑھتی جائے گی، کبھی اختتام تک نہیں پہنچتی۔ اسی طرح زمین ہے، اس زمین سے متعلق جتنی بھی ریسرچ کی گئی، جتنا کچھ بھی لکھا گیا، جتنا کچھ بھی کھوجا گیا، کھوجتے چلے گئے، کھوجتے چلے گئے، لیکن ابھی تک کھوج جو ہے وہ ابتدائی مراحل میں ہے، کبھی انتہا کو نہیں پہنچی۔ فضا کو جس نے جتنا پڑھا اور جتنا پڑھا، پڑھتا گیا، جس نے جتنا جانچا وہ اور جانچتا گیا، جس نے جتنا اس کو سمجھا اور پھر آگے سمجھایا، جس نے جتنا کیلکولیٹ کیا پھر اور کیلکولیٹ کرتا گیا، لیکن یہ فضا، یہ خلا، یہ اسپیس انسان کی اسٹڈی سے بہت ہی آگے کی چیز ہے۔ انسان اسٹڈی کر کر کے پورا ہو گیا، ایک مرا، دوسرا مرا، ہزاروں لوگ آتے رہے، ریسرچ کرتے رہے، پھر اسٹیپ آگے بڑھتے رہے، لیکن یہ تمام معلومات رائی برابر رہی۔ اسی طرح پانی ہے، پانی کی مخلوق ہے، خشکی ہے، خشکی کی مخلوق ہے، ستارے ہیں، ستاروں کی دنیا ہے، یہ سیارے ہیں، سیاروں کی دنیا ہے، ہواؤں کی اسٹڈی ہے، اس طرح آگ کی اسٹڈی ہے، حرارت کی اسٹڈی ہے، ٹھنڈک کی اسٹڈی ہے، بادلوں کی اسٹڈی ہے۔ ہر چیز پہ جتنا بھی اسٹڈی کیا گیا، جتنی بھی ریسرچ کی گئی، وہ پھر بھی رائی برابر رہی، کبھی اس کو تمام نہیں کیا جا سکا، کبھی سبجیکٹ کلوز نہیں کیا جا سکا۔ اسی طرح یہ دل بھی انسان کے ہر ایک عضو پہ، آپ آئے آنکھ پہ کتنی اسٹڈی ہوئی، کتنی ریسرچ ہوئی اور کتنی آگے بڑھتی جا رہی ہے۔ روز بروز نئے ڈاکٹر اور نئی کھوج آ رہی ہے، آنکھوں کے حوالے سے، بینائی کے حوالے سے، اسی طرح اسکن کے حوالے سے، بالوں کے حوالے سے، اندرونی دوسرے اعضاء کے حوالے سے، اس کی بیماریوں کے حوالے سے، اس کی صحت کے حوالے سے، اس کے زیب و زینت کے حوالے سے، اس کے تزئین و آرائش کے حوالے سے، جتنا کچھ بھی کہا گیا، جتنا کچھ بھی لکھا گیا، جتنی ریسرچ کی گئی، وہ سب رائی برابر رہی، اور مزید راز کھلتے گئے اور مزید مضمون کھلتا گیا۔
مضمون اتنا وسیع ہے، یہ جب ہمارے ہاتھوں کا مضمون اتنا وسیع ہے تو وہ رب کتنا وسیع ہوگا۔ اس رب نے اس دل میں اپنا قیام رکھا۔ یہ عرش الہی ہے، جو یہ قلب ہمارے سینے میں دھڑکتا ہے، یہ عرش الہی ہے، اللہ کا مقام قیام ہے یہ۔ اب اس کے معاملے کیا ہوں گے، کیسے ہوں گے، کہاں تک ہوں گے؟ اس لیے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے کہا افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو نور من ربہ فہو علی نور من ربہ، کہ جس کے لیے اللہ نے اس کا دل کھولا، جس کسی کا بھی اللہ نے اس کا دل کھولا اسلام کے لیے، ایمان کے لیے، فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِّن رَبِّهِ، پھر وہی بندہ ہی نور پہ ہے اللہ کے رب کی طرف سے، وہی ہے جو نور والا ہے، وہی ہے جس نے اپنے دل میں نور اتارا ہے۔ ہم تو اس نور کی بات کرتے رہتے ہیں، اس نور کے حوالے سے سمجھاتے رہتے ہیں، بہت سے لوگوں کو بات یہاں تک سمجھ آتی ہے کہ صرف نیکی کرنا یہی نور ہے، نمازیں پڑھنا یہی نور ہے۔ یہ بات اپنی جگہ پہ ہے کہ یہ بھی نور ہے، یہ بھی روشنی ہے، یہ بھی ضیاء ہے، یہ بھی اپنی جگہ پہ بڑی اہمیت کی بات ہے، لیکن جو نور ہے، وہ جو نور جس کو نور کہا گیا ہے، جو کہ اللہ تعالیٰ کی ایک خاص تخلیق ہے، جس سے پھر فرشتوں کی تخلیق ہوئی، جس سے پھر انسانوں کے معاملات کی تخلیق ہوئی، جس نور سے انسان کے اندر کی روحیں پیدا ہوئیں، یہ نور جو ہے وہ ایک الگ چیز ہے، اور وہ نور دل میں اترتا ہے۔ اور آگے اسی آیت میں فرمایا کہ جن کے دل قاسیہ، مطلب جن کے دل بند ہیں، جن کے دل بند ہیں وہ کھلی گمراہی والے ہیں۔ اب دل ہمارے کہاں تک کھلے ہیں؟ دلوں کے اوپر سیاہیاں جمی ہوئی ہیں، دلوں کے اوپر زنگ جمع ہوا ہے، دلوں کے اوپر میل جمع ہوا ہے، دلوں کے اوپر زنار کے جالے چڑھے ہوئے ہیں، دل ہمارے بند ہیں، ہدایت اترتی نہیں، اللہ اور اس کے رسول کی بات اترتی نہیں، نور ہمارے سینے میں اترتا نہیں۔ جب تک نور نہیں اترے گا ہم گمراہ ہی رہیں گے، نیکیاں کر کے بھی بھٹکتے رہیں گے، عبادتیں کر کے بھی بھٹکتے رہیں گے، اور پھر یوں بھٹکتے بھٹکتے چلے جائیں گے۔ پھر بروز حشر ہماری عبادتیں ہم پہ گواہی دے رہی ہوں گی۔ کچھ نمازی ایسے بھی آئیں گے جو نمازیں ان کے خلاف گواہی دے گی، کچھ قاری ایسے آئیں گے جو قرآن ان کے خلاف گواہی دے گا، کچھ حفاظ ایسے آئیں گے جب قرآن ان کے خلاف گواہی دے گا، کچھ روزے دار ایسے آئیں گے جن کے خلاف روزہ گواہی دے رہا ہوگا۔ تھے تو وہ روزے دار ہی نا، تھے تو وہ قاری ہی نا، تھے تو وہ حافظ ہی نا، تھے تو وہ نمازی ہی نا، تھے تو وہ حاجی ہی نا، وہ حج بھی ان کے خلاف گواہی دے رہا ہوگا۔ صرف وجہ یہ ہے کہ دل بند ہیں، دل بند ہیں، دلوں میں نور اترے گا، نور والے بنو گے تو ایمان والے بنو گے۔ نور کو اتارو، نور کو اتارنے کے لیے اللہ کا ذکر کیا کرو، اللہ کا ذکر کیا کرو۔ اللہ کا ذکر کرنے سے، اللہ کو یاد کرنے سے، اللہ کی ذکر کی محفل آباد کرنے سے اللہ تمہارے دلوں کو آباد کر دے گا۔ پھر دلوں میں جب نور اتر چکا ہوگا، پھر آپ دیکھنا آپ کی نماز کا مزہ کیسا ہے، آپ کی تلاوت کا مزہ کیسا ہے، آپ کے روزے کا سرور کیا ہے، آپ کے حج کا لطف کیا ہے، آپ کے زکوٰۃ خیرات میں آپ کو کیا کیا نعمتیں پھر ملتی ہیں، آپ کی زندگی کیسے بدلتی ہے۔ آپ کو یہ ساری نیکیاں آپ کے لیے ہیں، یہ ساری نیکیاں آپ کے لیے ہیں، یہ نمازیں آپ کے لیے ہیں، روزے آپ کے لیے ہیں، حج آپ کے لیے ہیں، یہ سب کچھ آپ کے لیے ہے، اور ان سب کا فائدہ بھی آپ کے لیے ہے، لیکن آپ فائدے والی جگہ تک پہنچے تو صحیح۔
اور وہ پہنچیں گے تب جب نور اترے گا. نور کے اترے بغیر پھر گمراہی ہے. نور نہیں اترا تو پھر گمراہی ہے. اور پھر گمراہی سے تو اللہ بچا کے رکھے.